نبوت کے لیے سب سے پہلی دلیل نبی کی صداقت ہے۔ اور قرآن کی روشنی میں وہ نبی نہیں ہے، منصب نبوت کا اہل نہیں ہے، وہ مجدد نہیں ہے، وہ ملہم من اللہ نہیں ہے، وہ محدث من اللہ نہیں ہے، وہ ظالم ہے، کذاب ہے۔ نبوت پہلی صورت میں محنت اور کسب سے نہیں ملتی، یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعد اور اس کی عطا ہے۔ امت مرزائیہ ایڑی چوٹی کے زور سے یہ مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ سید الرسل امام کائنات سرور دنیا و دین خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری اور نئے نبی کا آنا ممکن ہے۔ میں اس بات کو بھی اگر بفرض محال تسلیم کر لوں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بعد نئے نبی کے آنے کا امکان ہے، تو پھر بھی غلام احمد قادیانی اس منصب کے لیے اہل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں انبیاء علیہ السلام اجمعین کے جو اوصاف ذکر کیے وہ اس میں سرے سے مفہوم تھے۔ اگر اجرائے نبوت کا مسئلہ تسلیم کر لیا جائے تو اس سے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو ہرگز فائدہ نہیں پہنچتا۔ آج اس حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ نبوت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ نبوت پہلی صورت میں محنت اور کسب سے نہیں ملتی، یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعد اور اس کی عطا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ کوئی شخص آج تک اپنی محنت، اپنی توجہ، اپنی کوشش اور اپنی سائش سے نبی بن سکا ہے، اور آج کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ویسے بن چکا ہے، نبی بننے کا امکان بھی نہیں۔ صدیقیت تک کسب ہے، آدمی اپنی محنت سے صدیق بن سکتا ہے، اپنی محنت سے شجاع ہو سکتا ہے، اپنی محنت سے آدمی سائنسدان بن سکتا ہے، سیاستدان ہو سکتا ہے، مگر کوئی بھی شخص اپنے کسب اور اپنی محنت سے نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔ نبوت اللہ تبارک و تعالی کا وعد ہے، اس کی عطا ہے، جس کا محنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ جل جلالہ نے قسم کی حد تک تمام انبیاء علیہ السلام اجمعین کو صدیق کا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ صدیقیت قسم ہے اور نبوت محبت۔ نبوت قسم نہیں ہے اور صدیقیت اللہ کی طرف سے وعد نہیں ہے۔ صدیقیت اپنی محنت کا نتیجہ ہے اور نبوت اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب۔ سید الرسل امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام پر جب غار حرا میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغام آیا تو ایک عرصہ تک آپ نے چپ سادھ لی۔ عورتوں میں سے سب سے پہلے آپ کی نہایت غمخوار
آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والی، آپ کی سب سے پہلی بیوی جس کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا، اور وہ ایسی عورت ہے جس کے مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی ازواج مطہرات کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس بات پر اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول علیہ افضل الصلوات والتسلیم آپ ہمیشہ خدیجۃ الکبریٰ ہی کی صفت کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے خدیجہ کی وجہ سے مجھے 4 چیزیں عطا کی ہیں۔ خدیجہ نے 4 معاملات میں میرے ساتھ تعامل کیا ہے جو کسی دوسری بیوی کے حصے میں نہیں ہے۔ آمنت بی حین کفر بی الناس، وہ میرے ساتھ اس وقت ایمان لائی جب ساری دنیا نے میرے ساتھ کفر۔ وواصت بی بمالہا حین منع الناس، اس نے اپنے مال کے ساتھ میرا تعامل کیا جبکہ ساری دنیا نے مجھ سے اپنا ہاتھ روک لیا۔ وصدقت بی حین کذبنی الناس، اور اس نے مجھے اس وقت سچا کہا جس وقت ساری دنیا مجھے جھوٹا کہہ رہی تھی۔ وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ مِنْهَا أَوْلَادًا، اور اللہ تبارک اسمہ و تعالی نے مجھے اسی بیوی سے اولاد دی ہے، ابراہیم کے سوا میرا کوئی بیٹا یا میری اولاد کا کوئی فرق کسی دوسری بیوی سے پیدا نہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے ایمان لائی۔ یہ دور خفیہ تبلیغ کا دور تھا۔ مردوں میں سے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے قبول کرنے والے جناب زید بن حارثہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں سے سب سے پہلے جس شخص نے آپ کی آواز پر لبیک کہا وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ مگر ان میں سے بھی قبول کرنے والوں میں زیادہ حصہ خدیجۃ الکبریٰ ہی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو بات سمجھنے کی ہے کہ تربیت رنگ لائی ہے۔ زید کون ہے؟ محمد الرسول اللہ کا غلام نہیں ہے۔ زید سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا غلام ہے جو اس کے ماموں نے اس کے لیے خرید کیا تھا، جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا۔ اب زید کو تربیت کس نے دی؟ زید بچہ ہے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بکتا ہوا آیا ہے۔ زید کی مربیہ کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ۔ گویا زید کے ایمان لانے کا محرک بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور علی کے ایمان لانے کا سبب بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ چچا تجھے معلوم ہے کہ ابو طالب کثیر العیال اور قلیل المال ہے، آپ اس پر کوئی احسان کریں۔ کہا بھتیجے کیا چاہتا ہے؟ کہا اس کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی تو کفالت کر اور ایک بیٹا میں اپنی کفالت میں لیتا ہوں۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر آمادہ ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس گئے، اپنا منشا ظاہر کیا، اور حضرت عباس نے جعفر کو لے لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو لے لیا۔ جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا تو علی کی عمر 8 برس ہے، خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں اس کی گود میں پرورش پا رہے، اس کی کفیل بھی خدیجہ ہے۔ تو دوسرے اعتبار سے مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ زید کے ایمان کا محرک بھی خدیجہ ہے اور علی کے ایمان کا ذریعہ بھی خدیجہ ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائی۔ یہ خفیہ تبلیغ کا دور ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کی، گھر میں کھانے کی دعوت دیتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ چکے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ۔ اے محمد الرسول اللہ علیہ افضل الصلوات والتسلیم، آپ رشتہ داروں کو بھی ڈراؤ، جو تیری پیروی کرے اس کے لیے اپنا باتوں نرم کرو، اور انہیں کہو کہ میں اللہ کی طرف سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یہ بات ہو گئی۔
اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک حکم آیا، قم فانذر وربک فکبر فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے محمد رسول اللہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو ڈراؤ۔ آپ کے حکم اعلانیہ تبلیغ کا آ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے صفا پہ کھڑے ہوئے، آپ نے پوری قوم کو بلایا، قوم کے تمام افراد جن میں بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، چھوٹی عمر کے بھی، جن میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جن میں خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، تمام طبقوں سے تعلق رکھنے والے تمام افراد جمع ہیں۔ آپ پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہوئے ان سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں، لوگوں میں نے تمہارے اندر 42 برس عمر گزاری ہے، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو لوگوں نے بیک زبان کہا کہ ہم نے کبھی تیری زبان سے جھوٹ نہیں سنا اور معاملات میں تجھے کھوٹا نہیں پایا۔ آپ فرماتے ہیں اگر مجھے سچا جانتے ہو تو دیکھو میں پہاڑی کی چوٹی پر ہوں اور تم نیچے ہو، میں پہاڑی کی دوسری طرف بھی دیکھ سکتا ہوں اور تم صرف اپنی سامنے کی طرف ہی دیکھ سکتے ہو۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر جرار جو مسلح ہے تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کو ہے، کیا میری اس بات پر یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تیرے جیسے شخص کو جھٹلانے کے لیے ہمارے پاس جواب ہی کون سا ہے؟ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اس کی بات کو ہم جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے سچا جانتے ہو تو یہ ایک مثال تھی سمجھانے کے لیے بعض اوقات مثال بہت اثر کرتی ہے۔ یہ مانا کہ میں پہاڑی کے اس طرف بھی دیکھ سکتا ہوں اور دوسری طرف بھی دیکھ سکتا ہوں، یہ مثال تھی کہ لوگوں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آنے کے بعد میرے سامنے دنیا بھی ہے اور میرے سامنے آخرت بھی ہے، دوسرا پہلو بھی ہے۔ دیکھو تمہارے سامنے ایک ہی شے ہے وہ دنیا، اور اب میں آخرت کو بھی یوں سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے کے بعد جیسے میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اور سچی شہادت کے بعد بات ہوتی بھی ایسے ہے جیسے آنکھوں سے دیکھ لی۔ قرآن کریم کہتا علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، اے محمد الرسول اللہ علیہ افضل الصلوات والتسلیم، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے آج قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اور دوسرے مقام پہ کہتا ہے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں عراق بنانا علم ہے۔ علم تعلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے میرے بتانے کے بعد یوں جاننا چاہیے جیسے تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ سارے انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمان تہ در تہ بتہ بنائے ہیں، اور دوسرے مقام پر انسان کی تخلیق، اس کی آفرینش کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس سے مسئلہ حاضر ناظر نہیں نکلتا، اس سے اللہ کے بتانے کے بعد یقینی علم کی بات ہو رہی۔ اللہ کہتے ہیں اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهي رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو پانی کی ایک بوند سے کس طرح بنایا ہے؟ انسان نے دیکھا تو نہیں، آپ نے اپنے آپ کو بنتے ہوئے دیکھا کہ ماں کے پیٹ میں کس طرح وجود میں آئے؟ مگر اللہ کہتے ہیں اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ اس سے میں یہ آیات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کے ترجمے کی غلطی واضح کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہتے ہیں اگر موجود تھے تو دیکھا تھا نا،
حاضر تھے تو دیکھا تھا، حاضر بھی تھے ناظر بھی تھے۔ میں کہتا ہوں پھر تو ہر انسان حاضر ناظر ہے کہ اپنی ماں کے پیٹ میں یہ دیکھتا ہے تو اس کا نطفہ کیسے قرار پایا ہے اور نطفے سے اس نے کیسے جنم لیا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا علم ترى، یہ یہاں اراد بمعنی علم ہے، علم تعلم، کیا آپ کی معلوم نہیں ہے کہ ہماری خبر کتنی یقینی ہے؟ یہ تو دیکھنے کے مرادف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصاب بیان کر رہے کہ لوگوں میں تو آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہیں بھی سامنے تمہاری دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کہوں کہ ایک لشکر جرار جو مسلح ہے تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کو ہے، کیا تم مجھے اس میں سچا سمجھو گے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس تیرے جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل سب سے پہلے جس چیز کو بنایا وہ صداقت۔ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دلیل نبوت کیا ہے؟ پیغمبر کی صداقت۔ جب حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ امن پایا، آپ نے دنیا کے بادشاہوں کی طرف جو زمین پر حکومت کر رہے تھے خط لکھنے شروع کیے۔ ایک خط روم کے بادشاہ کی طرف لکھا اور روم کے بادشاہ نے کہا کہ اگر ان لوگوں کا کوئی قافلہ یہاں تجارت کے لیے آئے تو مجھے اس سے ملانا، میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، ہر میدان میں آپ کے ساتھ مقابلے میں آتا ہے۔ غزوہ بدر میں یہی سبب بنا، غزوہ احد میں یہی قیادت کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان میں اتر رہا ہے۔ یہ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا کچھ قافلہ ہرقل عظیم الروم کے پاس چلا گیا۔ اس نے سوال پوچھا، ان سوالات پوچھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا فَهَلْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْقَذِفِ قَبْلَ أَن يَقُولَ مَا قَالَ، جو کچھ اس نے اب کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس اعلان سے پہلے کبھی تم نے اس کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہو؟ یہ سوال ہے، روم کے بادشاہ کا سوال ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے سوال ہے۔ فَهَلْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْقَذِفِ قَبْلَ أَن يَقُولَ مَا قَالَ، اس اعلان نبوت سے پہلے کبھی تم نے اس کی زبان سے کوئی جھوٹ سنا؟ یہ سامنے دشمن کھڑا ہے، یہ لڑائی کے لیے میدان میں بھی آتا ہے، یہ فوج بھی تیار کر کے لاتا ہے، یہ خرچ بھی کرتا ہے، چھوٹی سی زبان کی تھوڑی سی حرکت سے کہہ سکتا تھا ہاں جناب ہم نے سنا ہے جھوٹا ہے۔ نبوت سے پہلے کی زندگی کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہے۔ ابو سفیان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قل تو میں نے کہا لا، دشمن ضرور ہے مگر جھوٹا نہیں۔ ہم اس کے میدان میں ضرور اترتے ہیں مگر ہم نے اس کا بچپن دیکھا، اس کا لڑکپن دیکھا، اس کی جوانی دیکھی، تا آنکھیں اس حالت میں وہ پہنچ گئے ہم نے کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ والفضل ما شاہدت به الاعداء، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو لہب کا ایک بیٹا آیا، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی نسبت ہو چکی تھی، نکاح نہیں ہوا تھا۔ اس نے دشمنی میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ کہا اور آخر میں یہ بات بھی کہی کہ اچھا ہوا میں نے تیری بیٹی نہیں دی۔ یہ الفاظ کسی بیٹی کے باپ سے پوچھے کتنے سنتے ہیں۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی حد تک کہتا رہا آپ خاموش رہے۔ جب وہ آپ کی عزت پر حملہ آور ہوا آپ نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا اور ایک بد دعا دی، اسے کچھ نہیں کہا اللہم سلط علیہ قلبا من کلاب البادیہ، اے اللہ جنگل کے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر کے اس کو پھاڑ کھائے۔ یہ گھر پہنچتا ہے اپنے باپ کے سامنے شیخی بگاتے ہوئے کہتا ہے کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا اور یوں بھی کہا، اس کے چہرے پہ تھوکا، اس کو پتھر مارا، اس کو یہ گالی دی۔ باپ سب سوالات کے اور سب باتیں سننے کے بعد یہ پوچھتا ہے کہ سب کچھ تو نے ہی کہا یا اس کی زبان سے بھی کچھ نکلا؟ اس نے کہا نہیں، آخر میں نے جب اسے یہ کہا کہ اچھا ہوا میں نے تیری بیٹی نہیں دی تو اس نے مجھے یہ بد دعا دی۔
یہ ابو لہب بھی خاموش ہے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دشمنا جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے، اس آپ کے گھر کی اور اس کے گھر کی چھت ملی ہوئی ہے، آپ کے کھانے میں گندگی ڈال دیتی ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جسے قرآن دوستی کہتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ ام جمیل پاس بیٹھی ساری باتیں سن رہی ہے کہ میرے بیٹے نے یہ بھی کہا، میرے بیٹے نے چہرے پہ تھوکا بھی ہے، میرے بیٹے نے اس کو پتھر بھی مارا ہے، اور آخر میں یہ بد دعا بھی سنی۔ تو ابو لہب کو کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہنے لگی، اب اپنے اس بیٹے کی حفاظت کر لے گا، اب یہ تیرا بیٹا بچ نہیں سکتا۔ ابو لہب نے تیش لکھا، تجھے کیا فکر پڑ گئی؟ کہنے لگی واللہ ان محمدا لا یکذب، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کبھی جھوٹ نہیں کہتے۔ دشمن ہے۔ اب نبوت کے لیے سب سے پہلی دلیل نبی کی صداقت ہے۔ جو میں نے یہ بات کہی ہے اسے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک مقدمہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر میں مفت محال اس بات کو تسلیم کروں کہ نبوت جاری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے کا امکان موجود ہے، تو اس سے بھی غلام احمد قادیانی کو فائدہ نہیں پہنچتا کہ وہ دنیا کا جھوٹا ترین انسان تھا جو منصب نبوت کے لیے اہل نہیں تھا۔ علماء اسلام نے اس زمانے میں بہت کام کیا، اللہ تعالیٰ انہیں جزاهم اللہ عنا وعن سائر المسلمین خیر الجزاء۔ جن لوگوں نے سب سے بڑھ کر کام کیا، سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ختم نبوت کا اولین تحفظ کرنے والے جو علماء تھے وہ اہل حدیث تھے۔ سب سے پہلے اس کے لیے کفر کا فتویٰ تیار کروانے والے ابو سعید مولانا محمد حسین بٹالوی تھے، جسے اس نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ اول المکفرین کہا۔ سب سے پہلے کفر کا فتویٰ جاری کرنے والے شیخ القل سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی تھے رحمت اللہ علیہ ونور مرکزہ، اور سب سے زیادہ اس کے ساتھ میدان میں اترنے والے مولوی عبدالحق غزنوی تھے، جنہوں نے مبالغ تک کے چیلنج دیے اس کو، اور اس کی ایک ایک بات کا جواب دیا، جو غزنوی خاندان کا ایک فرد تھے جو امرتسر کے بہترین اہل حدیث عالم تھے۔ اور پھر میدان میں سب سے زیادہ کام کرنے والے شیخ الاسلام امام العصر وحید الدہر فرید دوران زیغم وقت ابو الوفا حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری آفاہ اللہ ایدہ اللہ بروح القدس، اللہ تبارک اسمہ و تعالی ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، میدان میں اترے اور اتنا ناطقہ بند کیا مرزائیت کا کہ دنیا آج تک سوچ نہیں سکتی۔ اسی زمانے میں کام کرنے والوں میں سے ایک علامہ محمد یوسف تھے، کلکتہ کے رہنے والے، تقسیم پاکستان تقسیم ہند کے بعد کراچی میں منتقل ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مرزا غلام احمد قادیانی کے 100 جھوٹ۔ بات میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا کوئی سچا آدمی نہیں تھا، انتہا کا جھوٹا آدمی، ایک جھوٹ نہیں، دو نہیں۔ علامہ محمد یوسف نے رحمت اللہ علیہ، اور وہ بھی اہل حدیث عالم تھے، علامہ محمد یوسف نے مرزا قادیانی کے 100 جھوٹ کے نام سے کتاب شائع کی، مرزا کے تک پہنچائی گئی، مرزا کے اتباع تک پہنچائی گئی، آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے الہامات مرزا اور دعاوی مرزا میں اس کے جھوٹے ہونے کی کلی کھول دی، یہ ثابت کر دیا کہ غلام احمد قادیانی سے بڑھ کر اس زمین پر کوئی کذاب نہیں ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، میں اپنے خطبات میں صرف اس کے 10 جھوٹ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 10 کی گنتی کا میں نے انتخاب کیوں کیا ہے کہ عربی زبان میں 10 کا عدد
جمع کثرت کے لیے آتا ہے، اور جمع کثرت کے آنے کے بعد لفظ کاذب کا اطلاق غلط ہے، پھر کذاب کا اطلاق ہی درست ہوتا ہے، جو حدیث شریف میں آیا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ کسی شخص سے 10 متواتر اور مسلسل جھوٹ ثابت ہو جائیں تو یہ طلبہ بھی یہ بات یاد رکھے، آپ بھی یہ بات یاد رکھے کہ عربی زبان میں جمع کثرت کے لیے 10 کاغذ، کم از کم 10 کاغذ لایا جاتا ہے، اور 10 کے عدد پر جمع کثرت کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ جمع کثرت ہے، 100 تو بہت زیادہ ہے، اس کی تو ساری کتابیں ہی جھوٹ سے بھری پڑی ہے۔ سب سے بڑا اس کا یہی جھوٹ ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بعد دعوی نبوت کیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں۔ لیکن اس نے کچھ دعوی کیے جس میں لوگوں سے متعلق پیشین گوئیاں کی، اپنی زندگی میں وہ یہ کام کرتا رہا، اسے ایک عورت سے محبت ہو گئی، یوں کہو ایک عورت سے عشق ہوا، اس کا نام محمدی بیگم تھا۔ اس سے متعلق اس نے ایک اعلان کیا کہ محمدی بیگم میری آسمانی منقوہہ ہے، آسمان پر میرا نکاح محمدی بیگم سے ہو چکا ہے۔ یہ بات میں یہیں پہ ایک آپ کو ایک لطیفہ بھی سناتا ہوں اور سچی بات بھی سناتا ہوں۔ یہ اگلے خطبات پہ چل کے بحث کریں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مراد کا مریض تھا، یعنی پاگل تھا، اور طب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مراد کا مریض اگر ذہین ہو یا پھر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے یا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور مرزا صاحب نے خود تسلیم کیا ہے کہ مجھے 2 بیماریاں ہیں، ایک میرے جسم کے اوپر کے حصے میں ہے اور وہ بیماری مراد کی ہے، اور دوسری جسم کے نچلے حصے میں ہے، وہ کثرت پیشاب کی۔ مراد کا مریض کیسے کرتا ہے؟ جو طب کی کتابوں میں لکھا ہوا، جو آدمی بڑا ذہین ہو وہ دعویٰ کیا کرتا ہے؟ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ میرے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے، اب تو وہ ٹھیک ہو گیا ہے، بالکل ان فوان ثواب میں پاگل ہو گیا، ذہین بہت تھا، بہت ذہین، اور غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے پاگل پن کا سبب بھی یہی تھا کہ اس کا باپ اس سے کام زیادہ لیتا تھا، وہ سکول کا طالب علم بھی تھا، اور اس کا باپ اس سے کام زیادہ لیتا تھا اور خوراک اسے بہت ہی کم دیتا تھا، 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ کھانا دیتا تھا۔ زیادہ کام کی وجہ سے، سخت محنت کے سبب اس کا دماغ چل گیا، اس کو مراد ہو گئی، ذہین تھا، اسے بھی ایک لڑکی سے پیار ہو گیا۔ ایک دن ایک لڑکی کو تنہائی میں لے کے بیٹھ گیا، اور اس کا نام، میرے شاگرد کا نام اصغر تھا، اور اس لڑکی کا نام تھا سغرا۔ تنہائی میں لے کے اسے بیٹھ کے کہنے لگا کہ مجھے وحی آئی ہے، مجھے وحی آنے لگ گئی ہے، تیرا میرا آسمان پہ نکاح ہو چکا ہے، تیرا میرا آسمان پہ نکاح ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کیسی وحی آئی ہے، اس کے الفاظ کیا ہے؟ اس نے کہا وحی کے الفاظ یہ ہے کہ مجھے ابھی فرشتہ بتا کے گیا ہے، اس لڑکی کا باپ فوت ہو چکا تھا، وہ یتیمہ تھی، تو کہنے لگا وحی کے الفاظ یہ ہے کہ اصغر مسکین سغرا یتیم سلام قولا من رب الرحیم۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے میرا اور تیرا آسمانوں پہ نکاح پڑھ دیا ہے۔ مجھے پتا چلا، میں نے اسے مسجد میں بٹھایا، نماز میں چلی گیا، میں نے کہا سنا ہے تجھے وحی آنے لگ گئی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے سنا ہے، میں نے کہا سنا ہے، وحی کے ذریعے سے تیرا آسمان پہ نکاح بھی ہو گیا؟ کہنے لگا جی بالکل صحیح بات ہے۔ میں نے کہا وہی کیا آئی ہے؟ اس نے وہی الفاظ، نہیں نا آدمی تھا، وہی الفاظ پیش کیے، اصغر مسکین سغرا یتیم سلام قولا من رب الرحیم۔ جب آدمی پاگل ہو جائے اور وہ ذہین طبقے سے تعلق رکھتا ہو تو اس قسم کی باتیں اس سے ناممکنات نہیں ہے، وہ اس قسم کی باتیں اکثر کرتا ہے۔ اور جب اس بات کا تجربہ کرنا ہو تو جتنے لوگ مینٹل ہاسپٹل میں ہیں ان کا جائزہ لو، اولین صورت میں تو دماغ چلتا ہی اس کا ہے تو بڑا ذہین آدمی ہے۔ باہر صورت غلام احمد قادیانی اپنے زمانے کا سب سے جھوٹا شخص تھا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا
کہ محمدی بیگم سے میرا آسمانوں پہ نکاح منعقد ہو چکا ہے، اور اس نے 87 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ اس کی کتابوں کو اب مجموعی شکل میں انہوں نے روحانی خزائن کے نام سے طبع کیا ہے لندن سے، جو پاکستان میں دستیاب نہیں، مگر الحمدللہ ہمارے پاس اس کی ہر کتاب موجود ہے۔ اس زمانے کے ہم نے نسخے بھی مہیا کیے جو اپنی زندگی میں وہ خود شائع کرتا رہا۔ پہلی طرح کے نسخے بھی ہر کتاب کے موجود ہیں، اور روحانی خزائن بھی پورے کی پوری موجود ہے۔ وہ اپنی مختلف کتابوں میں مختلف دعوی کرتا رہا۔ محمدی بیگم کا نکاح کسی اور سے ہو گیا تو اس نے ایک آدمی تھا عبداللہ آتھم جو پادری تھا، اس سے اس کا مناظرہ چلتا رہا عیسائیت کے موضوع پر۔ جب یہ مرزا صاحب مناظرہ نہ جیت سکے، نالائق آدمی تھے، انتہائی نالائق آدمی تھے، انہوں نے مناظرہ نہ جیتنے کے بعد یہ بات کہی کہ اب میں مناظرہ تو نہیں جیت سکا، مگر میرے سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ مناظرے کی آج کی تاریخ کے 15 مہینے بعد تک، 15 مہینوں کے اندر اندر یہ عبداللہ آتھم مر جائے گا، ڈپٹی عبداللہ آتھم مر جائے گا۔ یا پھر ایک شرط یہ ہے، رومن پیٹیاں بہت جانتا تھا، یا پھر ایک شرط یہ ہے کہ وہ قائد ہو جائے اور دل ہجر میں ڈرنے لگ جائے۔ 15 مہینے گزر گئے، ڈپٹی عبداللہ آتھم نہیں مرا۔ حالانکہ عیسائی کو میدان میں شکست دینا کوئی بری بات نہیں، اور یعنی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ عیسائی جتنا کمزور مذہب، انا اوہن البیوت لبیت العنکبوت، یہ جو بیت عنکبوت سے کمزور ترین مذہب ہے، جس کو دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا عیسائی ثابت نہیں کر سکتا، اس سے بھی میدان نہیں جیت سکا۔ مگر جب اس نے کہا کہ 15 مہینے کے اندر اندر مر جائے گا، وہ نہیں مرا۔ اس نے اشتہار دے دیا کہ تو نے کہا تھا میں 15 مہینے میں مر جاؤں گا، میں تو زندہ ہوں، قائم ہوں۔ کہتا ہے نہیں، تو نے توبہ کر لی ہے۔ بیٹا توبہ کا مطلب تو یہ ہے کہ یا میں مسلمان ہو جاؤں یا میں تیرے پہ ہاتھ پہ آ کے بیعت کر لوں۔ کہتا ہے نہیں، اندر سے تو ڈر گیا ہے، باہر سے نہیں ڈرا۔ یہ اس سے متعلق بہت کتابیں لکھی، انجام آتھم کے نام سے کتاب لکھی، پھر اسی کتاب کا ایک حاشیہ لکھا، حاشیہ انجام آتھم، اس کے صفحہ 31 پر اب اس کا پہلا جھوٹ بتانے لگے ہیں کہ کس نوعیت کا ہاتھ لکھا۔ اس کے صفحہ 31 پر یہ محمدی بیگم سے متعلق جو پیشین گوئی ہے، آج صرف کسی کو ڈیرے بیعت لائیں گے اور 2 اور باتیں اس سے متعلق کریں گے۔ کہتا ہے نف پیشین گوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے۔ کہتا اب میری پیشین گوئی محمدی بیگم کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا جو نکاح ہو چکا ہے، احمد بیگ کا جو داماد ہے اس کے ساتھ، اس کا نام فضل بیگ تھا، اس کے ساتھ جو اس کا نکاح ہو چکا ہے، اس کے بارے میں میری پیشین گوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اٹل تقدیر میں، جو کسی صورت میں، مبرم کا معنی اٹل، جو کسی صورت میں ٹل نہیں سکتی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا انتظار کرو، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشین گوئی پوری نہیں ہوگی۔ اگر میں جھوٹا ہوں، الفاظ پہ غور کرو، اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشین گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔ اور اگر میں سچا ہوں اور خدا تعالیٰ ضرور اس کو، تو خدا تعالیٰ ضرور اس کو بھی ایسا ہی پورا کرے گا جیسا کہ احمد بیگ اور آتم کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ جھوٹ سے لوگوں کو کہتا رہا پیشین گوئی پوری ہوگی۔ یہاں کوئی شک نہیں ہے کہ احمد بیگ کا داماد یہ کرے تو میں جھوٹا ہوں، یہ نہ کرے تو میں جھوٹا ہوں۔ یہ اٹل بات بتا دی۔ اب سمجھو تقدیر مبرم، جو اٹل تقدیر ہے اس کا وحی ربانی کے بغیر پتہ نہیں چل سکتا، وحی ربانی کے بغیر پتہ نہیں چل سکتا۔ آج کیا ہوا؟ اب اس نے بات یہ کہی، اس میں 3 باتیں کہی بڑے وثوق سے، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ احمد بیگ کے داماد کے بارے میں میں نے جو پیشین گوئی کی، یہ جو انہوں نے روحانی خزائن کتاب شائع کی ہے، اس کی 11ویں جلد کا 31 صفحہ ہے، اور حاشیہ انجام آتھم کا یہ 31 صفحہ ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے۔ اب سمجھیے 3 باتیں اس نے پیش کی۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ تقدیر مبرم ہے، دوسری بات یہ ہے کہ احمد بیگ کا داماد اگر میری زندگی میں نہ مرا اور میں اس سے پہلے مر گیا تو میں جھوٹا ہوں اور اللہ کی طرف سے نہیں ہوں، اور تیسری بات یہ کہی
جھوٹ کی کہ جیسے ڈپٹی عبداللہ آخر کا انجام ہوا، جیسے احمد بیگ کا انجام ہوا، نتیجہ کیا ہوا کہ 26 مئی 1908 میں رام گلی لاہور برانڈ روڈ میں مرزا غلام احمد قادیانی کا حیدے کے مرض سے انتقال ہو گیا، اور احمد بیگ جو داماد تھا، احمد بیگ کا جو داماد تھا، وہ اس کے بعد ایک عرصہ تک زندہ رہا۔ اب اگر خود مرزا صاحب کی صداقت کو ان کے دلائل میں پرکھے تو کیا وجہ ہے کہ غلام احمد قادیانی جس چیز کو اپنی نبوت کے لیے معیار ٹھہراتا ہے، پھر اس کے مرنے کے بعد اس معیار کو باطل نل اینڈ وائڈ کر دیا جائے کہ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر احمد بیگ کا داماد میری زندگی میں نہ مرا تو میں اللہ کی طرف سے نہیں ہوں، معمول من اللہ نہیں ہوں، میں جھوٹا ہوں، اور میرے جھوٹے ہونے کی یہی دلیل ہے۔ جاؤ تاریخ کی تمام کتابیں اٹھا کے دیکھو، مرزائیوں سے پوچھ کے دیکھو، اور انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ احمد بیگ کا داماد غلام احمد قادیانی کے بعد ایک عرصہ تک زندہ رہا، جبکہ غلام احمد قادیانی شیخ الاسلام امام العصر مولانا صلاح اللہ منشری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ایک آخری فیصلے کے ساتھ دعا کی تھی، اس دعا کے نتیجے میں اپنی ہی دعا کی قبولیت کے سلے میں 1 سال کے بعد مر گیا۔ دعا یہ تھی، اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ باقی بات کو بعد میں پیش کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اگر ثناء اللہ سچا ہے تو اس کی زندگی میں مر جاؤں، اور اگر میں سچا ہوں تو میری زندگی میں ثناء اللہ مر جائے۔ سچے کو جھوٹے کو سچے کی زندگی میں ہلاک کر دے، جھوٹے کو سچے کی زندگی میں ہلاک کر دے، اور مگر طبی موت سے نہیں، انسانی ہاتھوں سے قتل ہو کر نہیں، وبائی امراض سے مرے، حیضے سے مرے، یا طاعون سے مرے، یا کسی قسم کے اور وبائی مرض سے مرے۔ یہ اس نے اشتہار دیا 1907 میں 15 اپریل کو اپنے اخبار میں، اور نیچے لکھا کہ مولوی صلاح اللہ صاحب سے التماس ہے کہ اب میرے اس اشتہار کو اپنے اخبار میں چھاپ دے، اور نیچے جو چاہے لکھے، اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اشتہار دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ دعا کو اللہ کافر کی بھی کبھی قبول کر لیتا ہے، اور یہ دعا تو ویسے بھی فیصلہ کن دعا تھی امت مسلمہ کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 15 اپریل 1907 کو اشتہار دینے والا اور یہ دعا کے الفاظ دینے والا، اور بار بار اس کے بعد سال بھر یہ اشارہ کرتا رہا کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے کہ میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ 26 مئی 1908 کو بامقام برانڈ روڈ لاہور رام گلی میں حیدے کے مرض سے مر گیا، اور مولانا ثناء اللہ منشری اس کے بعد 40 برس تک برہان حق بن کر زندہ رہے۔ 15 مارچ 1948 کو سرگودے میں آ کر فوت ہو گئے، اور وہی ان کا مت۔ اب مولانا نے بھی سردار بچن سنگھ کو، ایک سکھ تھا، اس کو سارس بنا کے اس کی عدالت میں، گورنمنٹ پلیڈر تھا، اس کی عدالت میں انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ مرزے کی دعا کے نتیجے میں مرزا خود جھوٹا ہے، فیصلہ یہی تھا، اس نے آخری فیصلہ کے نام سے مجھے اشتہار دیا تھا، یہ اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ تو مرزائیوں کو جب طلب کیا گیا تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ مولوی صلاح اللہ صاحب نے اس دعا کو قبول نہیں کیا، انہوں نے مانا نہیں تھا۔ ذرا بات سمجھیے، اب اس کا جواب سنیے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، بھائی مجھے ایک بات سمجھاؤ، کوئی دنیا کے کسی مذہب سے کوئی تعلق رکھنے والا کے شخص یہ بات سمجھائے کہ کیا مظلوم اگر دعا کرے تو اس کے لیے ظالم کو کا ماننا اور ظالم کا راضی ہونا اور ظالم کا اس کو قبول کرنا شرط ہے؟ کیا مظلوم کو ظالم کی مرضی سے دعا دینی چاہیے؟ دنیا کے کسی مذہب میں ظلم سکھوں پر بھی ہوتا ہے، ظلم ہندوؤں پر بھی ہوتا ہے، ظلم عیسائیوں پر بھی ہوتا ہے، ظلم یہودیوں پر بھی ہوتا ہے، اور مظلوم کے دل سے آہ بھی نکلتی ہے، مظلوم کی زبان سے دعا بھی نکلتی ہے۔ مولانا کہتے ہیں، میں سردار بچن سنگھ کو، جسے میں نے منصف مانا ہے،
اس کو ایسے ان کی وساطت سے ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا مظلوم کی بد دعا پر ظالم کا راضی ہونا اور ظالم کا اپنی کنسنٹ دینا کہ تم واقعی دعا کرو اور میں اس کو قبول کرتا ہوں، یہ شرط ہے؟ وہ ہے الذی کفر۔ کافر کتنی دیر تک چل سکتا ہے؟ آخر حق حق ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ مرزائیوں نے کہا تھا کہ اگر مولانا ثناء اللہ یہ کیس جیت جائے کہ یہ اسی دعا کے نتیجے میں مرا ہے، یہ ثابت کر دے تو ہم 300 روپیہ انعام دیں گے۔ مولانا ثناء اللہ نے الحمدللہ سردار گجر سنگھ کے فیصلے سے یہ کیس جیتا اور 300 روپیہ انعام پایا، اور سردار نے اپنے فیصلے میں مولانا کو فاتح قادیان کا لقب دیا۔ فاتح قادیان، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے اس کے جھوٹے ہونے کا۔ بات جو میں بتانا چاہتا ہوں ذرا اس کو سمجھیے، اصل بات یہ کہہ رہا ہے کہ یہ احمد بیگ کا جو داماد ہے اس کے بارے میں جو پیشین گوئی ہے یہ تقدیر مبرم ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا تو تقدیر مبرم وحی ربانی سے پتہ چلتا ہے، اس کا وحی الہیہ سے پتہ چلتا ہے، اور اگر اللہ کی وحی غلط ہو جائے، ادھر نبی جھوٹا ہے، اس کا دوسری طرف اللہ کا عالم الغیب ہونا ثابت نہیں ہے۔ کیا مانا ہے؟ اللہ اپنے نبی کو اطلاع دے اور نبی کی بات جھوٹی نکلے، اس کا معنی یہ اللہ کو کچھ بھی پتا نہیں، جبکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اس کا علم محیط تن ہے، وہ جو کہے وہ سچ ہے، اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات تھی اس کے جھوٹا ہونے کی، پھر اللہ پر ظلم کرتا رہا، جھوٹ کہہ کے شیر و نبوت تک ہی نہیں رہا۔ اگلے خطبات میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا، اور جہاں تک کہہ دیا تھا اپنی کتابوں میں لکھا، براہین انبیاء میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے کہ اب تیرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور میں نے دیکھ لیا اسے خواب میں، کأن اللہ نزل من السماء، میرا جو بیٹا ایسے ہے جیسے خود اللہ آسمان سے اتر آیا۔ جس کا بیٹا اللہ ہو باپ کون ہوگا؟ یہ بتاؤ، جو اللہ کے باپ ہونے کا دعویٰ کرے، یہ انشاءاللہ اگلے خطبات میں دلائل کے ساتھ ثابت کریں گے، اس مضمون کو لیا ہے۔ تو بات یہ بتانے لگا ہوں کہ اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ پر جھوٹ بولتا رہا، تو اس نے اپنی کتابوں میں، اس کی ایک کتاب 40 ہے، اس میں 40 اشتہارات ہے۔ اس 40 میں تیسرے نمبر کا اشتہار جو ہے اس کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، وہ کیا ہے؟ مولانا عبدالحق غزنوی، جن کا اس سے پہلے میں نے ذکر کیا، اکثر کہتے تھے کہ مرزا اگر سچا ہے تو میرے ساتھ رہ کے مباہلہ کرے۔ ایک جگہ مولانا عبدالحق غزنوی تقریر فرما رہے تھے کہ اس کا ایک مرید تھا حافظ محمد یوسف مرزا غلام احمد کا، اس نے مباہلے کا چیلنج قبول کر لیا۔ مولانا عبدالحق میدان میں اتر آئے، مولانا عبدالحق میدان میں اترے، اس کے مرید حافظ محمد یوسف سے مباہلہ ہوا، اور بات اس شرط پر ختم ہو گئی کہ مولانا عبدالحق نے فرمایا کہ یا اللہ، اگر میں سچا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا کہ حافظ یوسف پر عذاب نازل کر، میں یہ کہتا ہوں کہ اسے قادیانیت سے، مرزائیت سے توبہ کی توفیق نصیب کر، اور اگر توبہ نہ کرے تو پھر اس پر اپنا عذاب نازل فرما۔ یہ شرط تھی مبالغے میں۔ اور حافظ یوسف نے کہا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو پھر بات یہ کہنا ٹھیک نہیں تھی، مگر مولانا عبدالحق نے جو الفاظ کہہ دیے اتنے بدنی تھے، مولانا کہنے لگے اگر میں جھوٹا بھی ہوں، میرے اوپر عذاب بھی آ جائے، پھر بھی میں غلام احمد قادیانی کو کذاب اور دجال نہیں۔ یہ تھی غیرت دینی اور اللہ کے لیے غلط۔ مرزائیوں نے اس بات کو بہت اچھالا،
کیا وہ مبالغہ ہوا حافظ محمد یوسف سے؟ اب دیکھو عبدالحق غزنوی کا کیا انجام ہوتا ہے، آج بھی مرزائی اس کو اچھالتے ہیں، مگر ان کو نہیں پتا کہ نتیجہ کیا ہوا۔ مولانا عبدالحق غزنوی کے مبالغے کے نتیجے میں حافظ محمد یوسف مرزائیت سے طائب ہو کر خود مرزے کے مخالف ہو گیا، اور 40 میں تیسرا اشتہار اسی حافظ محمد یوسف کے خلاف کیا۔ اس کو تم کس منہ سے بناتے ہو؟ 40 نمبر 3 صفحہ 17 اور خزائن میں جلد 17 صفحہ 404، اس میں لکھا ہے لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشین گوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا ہے کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھوں سے دکھ اٹھائے گا، وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے اور اس کی سخت توہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ اب اس بات میں مرزے نے کیا کہا ہے؟ اس میں یہ کہا ہے کہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور صحیح حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو اس زمانے کے علماء اسلام اس کو سخت تکلیف دیں گے، اس کے کفر کے فتوے جاری کریں گے اور اس کو قتل کرنے کے فتوے جاری کریں گے، اس کو خارج از اسلام کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور کہیں گے کہ یہ دین کو تباہ کرنے والا شخص ہے۔ اب مرزے نے یہ صاف سفید جھوٹ بولا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با سے والناس کے سین تک قرآن بغیر کسی نقطے اور بغیر کسی شوشے کی کمی بیشی سے بالکل اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دکھا دے آئے جو تم نے اللہ کے ذمہ جھوٹ لگایا ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ مسیح ابن مریم جب آسمان سے نازل ہوگا تو اس وقت کے علماء اسلام کے ہاتھوں سے دکھ اٹھائے گا، وہ اس کے قتل کے فتوے جاری کریں گے، وہ اس کو کافر قرار دیں گے، اس کی سخت توہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج کہا جائے گا اور اس کو اسلام کا دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ جس آیت کا ترجمہ ہے امت مرزائیہ کو کھلا چیلنج ہے، صرف پاکستان میں نہیں، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک، جہاں جہاں تک سورج اپنی روشنی بکھیرتا ہے، اگر کوئی غیرت مند مرزائی موجود ہے تو اپنے مقتدا اپنے پیشوا کے اس قول کو قرآن کریم سے ثابت کرے کہ کس آیہ مقدسہ میں یہ ترجمہ ہے کہ نزول مسیح کے وقت علماء اسلام اس کو کافر بھی کہیں گے، اس کے قتل کے فتوے بھی جاری کریں گے اور اس کے خلاف ہنگامہ بھی برپا کریں گے۔ اور دوسری بات حدیث شریف کی طرف منسوخ کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلے قرآن کہتا ہے من اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کے ذمہ جھوٹ باندھتا ہے۔ اب یہ غلام احمد قادیانی ہے، اللہ کے ذمہ جھوٹ باندھتا ہے اور قرآن کی روشنی میں وہ نبی نہیں ہے، منصب نبوت کا اہل نہیں ہے، وہ مجدد نہیں ہے، وہ ملہم من اللہ نہیں ہے، وہ محدث من اللہ نہیں ہے، وہ ظالم ہے، کذاب ہے اور مفتری علی اللہ ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت کا یہ ترجمہ نہیں۔ پھر اس نے کہا حدیثوں میں آیا ہے اور احادیث میں یہ پیشین گوئی آئی ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم اترے گا تو علماء اسلام اس کو کافر کہیں گے، اس کی مخالفت کریں گے، اس کو دکھ دیں گے اور اسے دائرہ اسلام سے خارج کہیں گے، اس کے قتل کے فتوے جاری کریں گے، اس کو دین کا تباہ کرنے کہیں گے۔ جاؤ بلوغ المرام کی بسم اللہ کی خاص سے مسند امام احمد بن حنبل کی تمت کی آخری بات تک میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے تمام ذخیرے موجود ہیں۔ تمہیں یہ بھی جھوٹ ہے کہ صحیح حدیث، ویسے تو میں اپنے مسلک کے مطابق صحیح روایت کے مطابق کسی روایت کو نہیں مانتا، جاؤ اگر تم میں دم خم ہے تو کسی صحیح ترین روایت سے یہ ثابت کرو کہ جس میں یہ موجود ہو کہ مسیح ابن مریم کے نزول کے وقت علماء اسلام کے ہاتھوں سے دکھ اٹھائے گا۔ اور سنو میرے محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من قذف علی متعمدا ما لم اقل فلیتبوا مقعده من النار، من قال علی متعمدا من قال علی ما لم اقل
فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میری طرف ایسی بات کی نسبت کرے جو میں محمد رسول اللہ نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔ ایک یہ جھوٹ ہے، یہ شرعی جھوٹ بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اور ایک اگلا جھوٹ سنو، کہتا ہے اگر حدیث کے بیان پر اعتماد ہے، اس کی دلیل شہادت القرآن صفحہ 41، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 337، کہتا ہے اگر حدیث کے بیان پر اعتماد ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے جو صحت اور رسوخ میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ مثلا صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر کی گئی ہے، خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایا کی ہے یا کس مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ مسئلہ سمجھیے، یہ کہتا ہے کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس میں یہ لکھا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا آخری زمانے میں ایک خلیفہ آئے گا، اس کے لیے آسمان سے آواز آئے گی جسے ہر کس و ناقص سنے گا، جسے مرد بھی سنیں گے، جسے عورتیں بھی سنیں گی، جسے بچے بھی سنیں گے، جسے بوڑھے بھی سنیں گے۔ الفاظ یہ ہوں گے ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ آؤ چیلنج ہے، بخاری شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوئی اور پہلی حدیث کا پہلا راوی حدثنا الحمیدی، امام بخاری اپنے استاد حمیدی کو لائے ہیں، اور ختم ہوئی امام صاحب نے اپنے آخری استاد احمد بن اسحاق سے روایت کی، اور روایت کون سی؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس روایت پر بخاری شریف ختم ہو گئی اور آخری استاد پر بخاری ختم کی۔ مسئلہ بھی سمجھو، یہاں پہ امام بخاری کی عظمت بھی سمجھو، وقاحت بھی سمجھو۔ امام بخاری نے حدیث شروع کی تو سب سے پہلا راوی جو ہے وہی ان کا سب سے پہلا استاد ہے، اور وہ قریش قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ امام بخاری کتنا متبع سنت ہے، حدیث شریف میں آتا قدموا قریشا، ہر مسئلے میں قریش کو آگے کرو۔ امام بخاری پیش کرنا چاہتے ہیں، حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے قدموا قریشا، کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات کی روایت 700 سندوں سے مروی ہے، مگر کس روایت کا راوی اس کو شروع کرنے والا کون سا استاد قریشی ہے؟ تو فرماتے حق کا صدر حمیدی، جو اے اللہ کے رسول تیرا ارشاد تھا کہ قریش کو سب سے آگے کرو، میں نے اپنے قریشی استاد سے بخاری کا آغاز کیا۔ آخری حدیث جس راوی پر ختم کی احمد بن اسحاق مصر کا شخص ہے، اور مصر اس زمانے میں عرب کا علاقہ نہیں تھا، عجم کا علاقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک تھی کہ اسلام عرب سے نکل کر عجم میں داخل ہو جائے گا، اور یہ امام بخاری کا آخری استاد ہے، کتاب بھی ختم کر رہے آخری استاد پر حدثنا احمد بن اسحاق، ہمیں یہ حدیث احمد بن اسحاق نے بتائی۔ سنو، بخاری شریف کی بسم اللہ کی بات ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم تک بخاری بعین ہی موجود ہے، جس طرح امام بخاری نے تعلیف کی۔ اگر جرأت ہے غلام محمد قادیانی کو سچا مانتے ہو تو لاؤ یہ الفاظ جو تمہارے نبی نے تمہارے مقتدی نے پیش کی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، بخاری میں دکھا دو، انشاءاللہ ہم تمہارا جی بھر کے منہ میٹھا کروائیں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ ہم سے بڑھ کر تمہارے سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر سنو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ کی جہنم بڑی سخت ہے، موت آنے سے پہلے توبہ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو، اور یقیناً ایسا ہوگا کہ اگر تم نبوت مرزائیہ کو مانتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے تو جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔ وَإِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تمہارے کفر میں کوئی شک نہیں، اور وہ آپ کافروں کے لیے کار کی گئی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔